بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انبیاء کرام کی قرآنی کہانیوں کا ذکر کر رہے ہیں اپنے اس چینل میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسط نمبر 11 آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں مصر کی طرف آپ کا جانا اور داخلہ۔ اس کی قسط نمبر 2 ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آسمان کے پانی جیسی پاک باز ماؤں اور باپوں کی اولاد، اہل عرب، یہ عظیم ہستی تمہاری والدہ محترمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک، جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا میں بیمار ہوں، اور یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ میری بہن ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اسے بتایا گیا کہ آج رات ابراہیم علیہ السلام ایک خاتون کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین افراد میں سے ہے۔ بادشاہ نے بلا بھیجا اور کہا کہ تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج، اس کو میرے پاس بھیج دو۔ آپ نے انہیں بھیج دیا اور فرمایا میری بات کی تکذیب نہ کرنا، میں نے اسے بتایا کہ تم میری بہن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی مومن موجود نہیں ہے۔ جب سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچی تو وہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور اپنے جسم کو اپنے خامد کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے۔ اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ پاؤں مارنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تب وہ اس عذاب سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور کہا، یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی اور اپنا جسم کسی کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا۔ اس کافر کو اب مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کسی نے اسے قتل کر دیا۔ تب وہ چھوٹ گیا۔ تیسری یا چوتھی بار اس نے دربان سے کہا کہ تم نے میرے پاس کوئی شیطان جن بھیج دیا، اسے واپس ابراہیم کے پاس پہنچا دو اور اسے ہاجرہ علیہ السلام دے دو۔ سارہ علیہ السلام واپس آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیا اور خدمت کے لیے ایک لڑکی دے دی۔ حدیث میں جو فرمایا گیا وہ میری بہن ہے، اس سے مراد دین کے لحاظ سے بہن ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن میاں بیوی موجود نہیں۔ اس عبارت کا یہی مطلب لینا ضروری ہے کیونکہ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ نبی تھے، حضرت لوط علیہ السلام۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی کیا بنا؟ پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیا اور خدمت کے لیے باندھی دی ہے۔ ایک روایت میں ہے، بدکار کی تدبیر کو ناکام بنا دیا، اس سے مراد بادشاہ ہے۔ جب سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ وہ آپ کی اہلیہ کو محفوظ رکھے، اور جس شخص نے آپ کی اہلیہ کے بارے میں بری نیت کی ہے اس کی شر سے بچا لے۔ یہی کام حضرت سارہ علیہ السلام نے کیا۔ جب اللہ کے دشمن نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو انہوں نے فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر مذکورہ بالا دعا مانگی۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 45 میں، جس کا ترجمہ ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی شرف کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے پیارے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے شرف کی بھی حفاظت فرمائی۔ ارض مقدس کی طرف واپسی۔ اس کے بعد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام مصر سے دوبارہ برکت والی سرزمین یعنی ارض مقدس کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ مویشی، غلام اور بہت سا مال تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، مصری علیہ السلام،
آپ کے ہمراہ تھی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے کثیر اموال سمیت غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا انہیں یہی حکم تھا۔ وہاں آپ سدوم کے شہر میں اقامت پذیر ہو گئے تھے، جو اس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے باشندے کافر، بدکار اور شریر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وحی نازل فرمائی تو آپ نے اللہ کے حکم سے نظر اٹھا کر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میں یہ سرزمین تجھے اور تیری اولاد کو قیامت تک کے لیے دوں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، حتیٰ کہ وہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی اس بشارت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، بلکہ اس امت میں پیشین گوئی کامل ترین اور عظیم ترین انداز سے پوری ہوئی۔ اس کی تائید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھ لیے۔ میری امت کی سلطنت وہاں پہنچے گی جو حصہ سمٹ کر مجھے دکھایا گیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا اور ان کا مال چھین لیا اور مویشیوں کو ہانک کر لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ 318 افراد کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ نے لوط علیہ السلام کو بھی چھڑا لیا اور ان کا مال متاع بھی واپس لے لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو تہہ کر دیا۔ انہیں شکست دی، ان کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے۔ وہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ میرے خیال میں اس جگہ کا مقام ابراہیم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر آپ فاتحانہ طور پر اپنے علاقے میں واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کے بادشاہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، آپ کی اطاعت قبول کی اور آپ اپنے وطن میں اقامت پذیر ہو گئے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود اور سلام ہو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اجازت، کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔